السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد عمران اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں کشف ٹی وی۔ آج ہم بات کریں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک کے معجزات کی، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ نبی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ بذات خود ہم کلام ہوا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے ہجرت فرما کر مدین تشریف لے گئے تھے تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی حضرت بی بی صفورہ کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرما دیا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 برس تک آپ کی خدمت کرتے رہے اور آپ کی بکریاں چراتے رہے، اور جب حضرت شعیب علیہ السلام کو حکم ہوا تو آپ نے یہ مقدس عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی شریک حیات کو لے کر واپس اپنے وطن مصر آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی دکھا کر آپ کو نبوت کے منصب پر فائز کر دیا۔ اس کے بعد جب آپ فرعون کے دربار میں فرعون کو ہدایت دینے کے لیے گئے تو اس نے آپ کو جادوگر کہہ کر جھٹلا دیا، تو آپ کے اس عصا سے بڑے بڑے معجزات رونما ہونے شروع ہو گئے، جن میں سے 3 معجزات کا ذکر قرآن کریم میں بھی ملتا ہے۔ سب سے پہلا معجزہ اس عصا کا اعضا بن جانا تھا۔ فرعون نے ایک کھلے میدان میں میلہ لگایا اور اپنے ملک کے تمام جادوگروں کو اکٹھا کر لیا۔ ان جادوگروں نے رسیوں کی بدولت اتنے زیادہ سانپ بنائے کہ میلے کے تمام لوگ ڈر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنا عصا زمین پر پھینک دیں، تو دیکھتے ہی دیکھتے یہ ایک اعضا بن گیا اور اس نے تمام سانپوں کو نگل لیا۔ جب جادوگروں نے دیکھا کہ یہ اعضا جادو سے نہیں بلکہ کسی اور طاقت سے بنا ہوا ہے تو وہ سارے سجدے میں گر گئے اور بلند آواز سے کہنے لگے کہ ہم ہارون اور موسیٰ کے خدا پر ایمان لاتے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے تنگ آ کر مصر سے ہجرت کر کے جا رہے تھے اور آپ کی قوم آپ کے ساتھ تھی تو فرعون نے آپ کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ بنی اسرائیل دریائے نیل پر پہنچ گئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنا عصا دریا پر مارا تو وہاں سے راستے بن گئے، اور انہی راستوں سے چلتی ہوئی بنی اسرائیل دریا کو عبور کر گئی۔ جب فرعون اور اس کی فوج نے دریا میں راستے دیکھے تو وہ بھی اپنے لشکر کے ساتھ دریا میں اتر گئے۔ ابھی وہ دریا کے درمیان میں ہی تھے کہ راستے ختم ہو گئے اور دریا پھر سے چلنا شروع ہو گیا، اور یوں فرعون اور اس کی فوج دریا کی موجوں میں غرق ہو گئے۔ جب فرعون کا کام تمام ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ ملک شام جائیں اور وہاں پر جا کر قوم عمالقہ سے جہاد کریں، جو کہ بدترین کفار ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر جہاد کے لیے نکلے، لیکن جب یہ لوگ ملک شام میں داخل ہوئے تو ان لوگوں پر قوم عمالقہ کا ایسا خوف حاوی ہوا کہ انہوں نے جہاد سے انکار کر دیا۔ اس نافرمانی پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ سزا دی کہ یہ لوگ 40 برس تک میدان طیہ میں بھٹکتے رہے۔ جب یہ لوگ میدان طیہ میں بھٹک رہے تھے اور بھوک سے بے حال تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی کہ یا باری تعالیٰ ہم پر رحم فرمایا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ان لوگوں کے لیے من و سلویٰ اتارا۔ من شہد کی طرح ایک قسم کا حلوہ ہی تھا اور سلویٰ بھونی ہوئی بٹیریں۔ کھانا کھانے کے بعد جب بنی اسرائیل کے لوگ پیاس سے بے تاب ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ وہ اپنا عصا مبارک اس پہاڑ پر ماریں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پہاڑ پر مارا تو اس سے پانی کے 12 چشمے پھوٹ کر بہنے لگے، اور بنی اسرائیل کے 12 خاندان اپنے اپنے چشمے سے پانی پینے لگے اور اپنے جانوروں کو بھی پانی پلانے لگے، اور یہ سلسلہ پورے 40 برس تک جاری رہا۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنی پسند اور ناپسند کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔